السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان میں مستقبل میں اپنے کردار کا تعین کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا۔ پیر کو امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں افغانستان سے متعلق ہونے والی ایک سماعت کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے بہت زیادہ مفادات ہیں اور ان میں کچھ ہمارے مفادات سے مختلف ہیں۔ مختلف ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق اینٹنی بلنکن نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ طالبان کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک وہ بین الاقوامی برادری کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیتے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ کے بیان پر تاحال وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ طالبان اب ایک حقیقت ہیں اور بین الاقوامی برادری کو ان سے رابطے قائم رکھنے چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان کے اعلیٰ حکام یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے تناظر سے ہٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام یعنی WFP کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی ہیومینیٹیرین ایئر سروس نے کابل کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں، جس سے فلاحی امداد اور انتہائی ضروری امدادی اشیاء کو ملک بھر میں متعدد مقامات پر مایوس افغانوں تک پہنچنے میں مدد ملی ہے۔ 90% سے زیادہ خاندان کھانے پینے کی اشیاء کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ملک بھر میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے باعث امدادی ادارے بڑے پیمانے پر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موسم سرما کے قریب آنے سے ملک کے کچھ حصوں تک رسائی ممکن نہیں رہی اور لاکھوں افراد کے لیے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی قیادت میں UNHS کی پروازیں 29 اگست سے جاری ہیں، جو اسلام آباد پاکستان سے افغان شہروں مزار شریف، قندھار اور ہرات آتی ہیں۔ 15 اگست کو طالبان کے قبضے کے بعد عارضی تعطل آیا اور 12 ستمبر کو کابل سے فضائی رابطہ دوبارہ شروع ہونے پر ختم ہوا۔ UNHS خوراک کے علاوہ دوسری اشیاء جیسے طبی اور دیگر ہنگامی سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ WHO کی جانب سے طبی سامان لانے والی 3 کارگو پروازیں مکمل ہو چکی ہیں۔ WFP افغانستان کی کنٹری ڈائریکٹر میری ایلن میکراٹی نے کہا کہ کابل میں پروازوں کا دوبارہ شروع ہونا ایک اہم پیش رفت ہے، تاہم فضائی خدمات کو جاری رکھنے کے لیے امداد فراہم کرنے والوں سے 30 ملین امریکی ڈالر درکار ہیں، تاکہ WFP فوری طور پر خوراک اور ٹرانسپورٹ سپلائی کو ملک میں سردیوں کے شروع ہونے سے پہلے پہنچا دے۔ افغانستان کے بارے میں ملنے والی رپورٹوں سے طالبان اور وسطی ایشیا کی کچھ ریاستوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ طالبان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی نے پیر کے روز ایک ویڈیو کانفرنس میں ترکمانستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ راشد مریدوف کے ساتھ انسانی امداد سمیت کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ طالبان کے دوحہ میں مقیم ایک ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ مولوی عبدالسلام حنفی نے ترکمانستان کا شکریہ ادا کیا اور راشد مریدوف کو دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ترکمانستان نے افغانستان کے لیے انسانی امداد جاری رکھنے کا بھی وعدہ کیا۔ اسی دوران ازبکستان نے منگل کے روز تقریباً 1300 ٹن امداد ریل کے ذریعے افغانستان بھیجی۔ کھیپ میں خوراک، ادویات اور کپڑے شامل ہیں، جنہیں ایک تقریب میں افغان حکام کے حوالے کیا گیا۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود افغانوں کی مدد کریں۔ وہ پیر کے روز UNHCR کے سربراہ فلیپو گرانڈی سے گفتگو کر رہے تھے۔ فلیپو گرانڈی اقوام متحدہ کے پہلے اعلیٰ عہدیدار ہیں جو طالبان کے افغانستان میں کنٹرول سنبھالنے کے بعد کابل پہنچے ہیں۔
کابل پہنچنے پر گرانڈی نے کہا کہ وہ انسانی ضروریات اور 3.5 ملین بے گھر افغان افراد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اسی دوران افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے منگل کے روز طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ امیر خان متقی نے دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنے پر بات چیت کی، خاص طور پر انسانی، معاشی اور لوگوں کے تبادلے سمیت سہولت فراہم کرنے جیسے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان چیمبر آف انڈسٹری کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان اقتصادی طور پر 90% نیچے چلا گیا ہے۔ افغان چیمبر آف انڈسٹری کے سربراہ شیرباز کامنزادہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگست کے وسط میں امریکی حکومت کی طرف سے افغان سینٹرل بینک کے قریباً $9.5 بلین اثاثے منجمد کیے جانے کے بعد سے افغان انڈسٹری شدید بحران کا شکار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 3,60,000 کے قریب مزدور ملکی صنعت کی مشینری چلاتے ہیں، لیکن اب فیکٹری مالکان کارکنوں کو تنخواہیں دینے کے قابل نہیں رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعت کاروں کی بینکوں میں اپنی رقوم تک رسائی نہیں ہے کہ وہ اپنی فیکٹریوں کے لیے بیرونی ممالک سے خام مال خرید سکیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صورتحال یہی رہی تو صنعت اپنے ہنرمند مزدوروں سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی ایران اور ترکی ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک انتظامی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے طالبان قیادت کی رقوم تک رسائی روکنے کے لیے افغان سینٹرل بینک کے $9.5 بلین کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور نقد رقوم کی فراہمی روک دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج منگل کے روز سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں ممکنہ طور پر انہیں قانون سازوں کی جانب سے گزشتہ ماہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایوان کی فارن افیئرز کمیٹی کے سامنے پیر کے روز ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 5 گھنٹے کی سماعت کے دوران بلنکن نے بائیڈن انتظامیہ کے 20 سال بعد افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا سختی سے دفاع کیا۔ بعض قانون سازوں کی جانب سے سخت پوچھ گچھ کے باوجود وہ اپنے موقف پر ثابت قدمی سے جمے رہے۔ امریکہ کے چوٹی کے سفارتکار نے کہا کہ اگرچہ انخلا کا اصل کام مکمل ہو چکا ہے، تاہم باقی ماندہ امریکی شہریوں، افغان باشندوں اور اتحادی ملکوں کے شہریوں اور پارٹنرز ملکوں کے افراد کو ملک سے باہر لانے کا کام اب بھی جاری ہے۔ حزب مخالف کے ریپبلکن قانون ساز اور صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹ پارٹی کے چند ساتھی امریکی شہریوں اور ہزاروں افغان باشندوں کے انخلا کے معاملے پر انتظامیہ کے اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ صدر بائیڈن نے انخلا کے اقدام کو غیر معمولی کامیابی قرار دیا ہے۔ افغانستان کے 4 روزہ دورے کے اختتام پر ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے صدر پیٹر مورن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ICRC کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے دنیا کے کئی جنگی علاقوں میں اذیتیں، تکلیف اور مایوسی دیکھی ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں 4 دہائیوں کی جنگ نے اس قوم کے لوگوں کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ طالبان نے ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ میں کہا کہ اسے اپنی معلومات کو غلط انداز میں پیش نہیں کرنا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مختلف مقامات کا جائزہ لیں اور خود حقائق کا پتہ چلائیں۔ اس سے پہلے انسانی حقوق کے علمبردار ادارے نے پنج شیر کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پیر کے روز اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں اور اس ملک کے لیے عطیات دیں جسے انسانی ہمدردی کی مدد کے سلسلے میں لاکھوں ڈالر کی فوری ضرورت ہے۔ جنیوا میں ہونے والی ایک کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے لوگوں کو جان بچانے کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے لوگوں کو کیا دیں گے، بلکہ یہ کانفرنس اس بارے میں ہے کہ افغانستان کے باشندوں کا ہم پر کتنا قرض ہے۔
اقوام متحدہ نے اس سال کے باقی ماندہ مہینوں کے لیے $606 ملین کی امداد کی اپیل کی ہے، جسے افغانستان میں 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو خوراک کی فراہمی، صحت کی دیکھ بھال اور بنیادی ضروریات پر صرف کیا جائے گا۔ پاکستان کے چین پاکستان اقتصادی راہداری امور کے مشیر خالد منصور نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں مستقل امن لوٹ آتا ہے تو ان کے بقول سی پیک کے افغانستان اور اس سے آگے توسیع دینے کے مواقع موجود ہیں۔ خالد منصور نے یہ بات پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ایسے وقت میں کہی جب پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت ملک میں خصوصی اقتصادی زون قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، جہاں چینی اور پاکستانی سرمایہ کار مختلف صنعتی شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ اگرچہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ سی پیک کے منصوبے سست روی کا شکار ہیں، لیکن منصور احمد نے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ ان کے بقول سی پیک کے پہلے مرحلے میں $25 ارب کے چینی سرمایہ کاری سے $13 ارب کے بنیادی ڈھانچے اور بجلی کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی پر کام 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی دعوت پر 24 ستمبر کو 4 ملکوں امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان کے گروپ کوارڈ کا ایک اجلاس واشنگٹن میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بائیڈن کے علاوہ بھارت، آسٹریلیا اور جاپان کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے۔ اس سے قبل مارچ میں کوارڈ گروپ کا ورچوئل اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں رکن ممالک نے انڈو پیسیفک خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور اثرات کے پیش نظر باہمی تعاون میں اضافے پر زور دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ بائیڈن ہیرس انتظامیہ کی جانب سے کوارڈ رہنماؤں کی میزبانی کرنے سے انڈو پیسیفک میں اس کی سرگرمی اور 21ویں صدی میں نئے چیلنجز کے سلسلے میں اس کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں صحت سہولت کارڈ کے ذریعے لوگوں نے بڑی تعداد میں سرکاری ہسپتالوں کے بجائے نجی ہسپتالوں میں علاج کرانا شروع کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے عوام کو صحت کے مفت سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے سپرد کی ہے، جو لوگوں کو صحت سہولت کارڈ کے جاری کرنے، اندراج، ہسپتالوں کا اندراج اور معیار کو جانچتی ہے۔ محکمے کے مطابق حکومت پنجاب نے صوبے بھر کے شہریوں کو صحت سہولت کارڈ کے ذریعے علاج کی مفت سہولتیں فراہم کرنے کے لیے $60 ارب مختص کیے ہیں، جن میں سے $10 ارب جاری کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق صحت سہولت کارڈ صرف انڈور علاج معالجے میں استعمال ہو سکے گا۔ صحت کارڈ ابتدائی طور پر صوبے کے 2 ڈویژنوں ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان میں جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق آئندہ سال مارچ تک صوبے بھر میں 4 کروڑ کارڈ جاری کر دیے جائیں گے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 2580 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 78 مریض جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 5304 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ نے کورونا وبا کے خدشات کے پیش نظر اپنے شہریوں کو 9 ممالک میں سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سی ڈی سی کے مطابق ان 9 ممالک کو چوتھے کیٹیگری یعنی انتہائی خطرناک ملک کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب سی ڈی سی نے آسٹریلیا، رومانیہ اور ایتھیوپیا کا درجہ بڑھا کر انہیں تیسرے اور برازیل کا درجہ چوتھے سے کم کر کے اسے تیسرے درجے میں رکھا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے پیر کو ملاقات کی۔ وہ 1 عشرے سے بھی زائد میں مصر کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ہیں۔ صدر سیسی نے بحیرہ احمر کے پرفضا مقام شرم الشیخ میں اسرائیلی رہنما کی میزبانی کی، جہاں صدارتی ترجمان کے مطابق دونوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن عمل کی بحالی پر بات چیت کی۔ مصر، جو عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، کئی دہائیوں کی دشمنی کے بعد 1979 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے والا پہلا عرب ملک تھا۔ مصر نے اس سال مئی میں اسرائیل اور غزہ کی پٹی پر حکمرانی کرنے والے گروپ حماس کے درمیان 11 روز کی خونریز لڑائی میں جنگ بندی کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مصر تسلسل سے حماس کے رہنماؤں
اور اس کے سیاسی حریف فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بات چیت کرتا رہا ہے۔ ساتھ ہی قاہرہ نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی، سلامتی اور اقتصادی شعبوں میں مزید تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔